دو مناظرے جاسلیق کے نام سے کسی کے ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے کیے گئے۔ اب یہ شخص امام سے ایک سوال کرتا ہے، غور کیجیے گا، اس میں کہیں تھوڑا سا آخر میں جا کے کوئی چیز ایڈ کروں گا، اب وہ دیکھتا ہوں آپ مولوی صاحبان اس چیز تک امید ہے کہ پہنچ جائیں گے، بزرگان سے معافی طلب کرتے ہیں، غور کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو روایت ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ احتجاج طبرسی، اور اب صفحہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت اسی سے ملتی جلتی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ سے بھی نقل شدہ ہے کہ یہ سوال امام سے بھی کیا گیا تھا اور امام نے اس کا جواب کسی اور انداز میں دیا تھا۔ یہاں پہ بھی اسی چیز کا ذکر ہے جو میرے 8ویں حدیث سے سوال کیا گیا تھا۔ جاسلیق نے سوال کیا تھا، میں آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ مقدمہ بنا رہا ہوں۔ سوال کرتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں الامر شیء، امر ایک ایسی چیز ہے کہ ان اللہ خلق بہی رزق بہی فرسل بہی، اللہ نے اس امر کے ذریعے سے خلق کیا، اس امر کے ذریعے سے، غور کیجئے گا مجھے جہاں نتیجہ دینا ہے، اس امر کے ذریعے سے ہی خلق کیا، اس امر کے ذریعے سے ہی رزق دیا، اس امر کے ذریعے سے بھی ہی بھیجا، ارسلہ۔ اب ارسلہ کی آیت تلاش کرنا، ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اسی امر کے ذریعے سے اللہ نے ارسال بھی کیا۔ اب وہ تسریح ریاح ہے، ہوائیں ارسال کی، جو بھی کیا، پانی برسایا، یہ ساری کی ساری اسی ارسال کے تحت آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امر کے ذریعے سے خلق کیا، رزق دیا، نعمتیں دی، ارسال کیا۔ فَهُوَ أَشَّدُّ شَيْئًا، یہ کائنات کی شدید ترین اور طاقتور ترین شے ہے۔ اب یہ جاسلیق سوال کرتا ہے کہ مولا باقی کون سی چیزیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا، اور کیجئے گا دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے بھی نہیں اور زیادہ مزاحم بھی نہیں ہوں گا، ایسی روایت سے ملتی جلتی روایت آپ پہلے بھی بہت ساری سن چکے ہوں گے، لیکن میں اشارتاً گزروں گا۔ امام نے فرمایا ان اللہ خلق، سب سے پہلے اللہ نے جو شدید چیز خلق کی ہے وہ ہے پتھر۔ فَهُوَ يُكْسِرُ بِالْحَدِيدِ، لیکن وہ ٹوٹتا ہے لوہے سے، لہذا وہ لوہا اس سے زیادہ طاقتور اور شدید ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقتور ہے آگ جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ میں عربی کے جملے اور روایات چھوڑ کر ترجمے سے استفادہ کروں گا، غور کیجئے گا تاکہ دامن وقت سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے۔ اور اس آگ سے زیادہ طاقتور ہے پانی جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور اس پانی سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہوا جو اس پانی کو لے لے کر گھومتی ہے، اور اس ہوا سے زیادہ طاقتور ہے وہ ملک، وہ فرشتہ جو اس ہواؤں کو چلاتا ہے، اور اس ملک سے زیادہ طاقتور ہے ملک الموت جو اس ملک کو بھی مار ڈالے گا، اور اس ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور ہے موت جو اس ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور اس موت سے زیادہ طاقتور ہے امر جو اس موت پر بھی آنی ہے۔ فقال مل امر، اب بتائیے کہ یہ امر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الامر، یہ امر وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے خلق بھی کیا، اور کیجئے گا خلق بھی کیا، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، بھیجتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، اسی امر کے ذریعے سے۔ یہ امر کائنات کی طاقتور ترین شے ہے، یہ کائنات کی طاقتور ترین شے ہے۔ پھر امام نے کہا اور اس سے طاقتور ترین شے ہے اولو الامر، وہ جو ان امر کے بھی مالک ہیں۔ فقال، وہ کون ہے؟ پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے؟ قال نحن اہل البیت، ہم آل محمد ہیں، آل اولو الامر جو اس امر کے بھی مالک ہیں۔ اور کیجئے گا اب یہاں پر
جو چیز میں آپ کو محظوظ کرنے کے لیے سنانا چاہتا ہوں، غور کریں، بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ آل محمد اولو الامر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد وہ صاحبان امر ہیں جو اس امر کے مالک ہیں۔ اور کیجئے گا، بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں سے میں ایک چھوٹا سا گریز دیتا ہوں بزرگان سے معافی دیتے ہوئے۔ سب سے سخت ترین چیز کیا تھی؟ پتھر، پتھر سے لوہا، لوہے سے آگ، سے پانی، سے ہوا، سے فرشتہ، فرشتے سے ملک الموت، اور ملک الموت سے سخت کیا ہے؟ موت، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ وہ امر ہے جو اس موت کو ٹال دیتا ہے، اور مولوی اس سے سخت ہے جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھا جس مولوی کو دو ملی، سائیڈ والے کو ایک ملی، ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب یہ میرے 8ویں امام، جس کی صفات میں سے ایک صفت ہے شمس الشموس۔ امام کے صفات میں سے ایک صفت ہے شمس الشموس، یہ سورجوں کا سورج ہے۔ الحمدللہ میرے سامنے سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں، عالم دین تو ضرور ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکول سے بھی پڑھ کے آئے ہیں، کالج سے بھی پڑھ کے آئے ہیں، یونیورسٹیز میں سے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری گیلیکسی ہے، جو ہمارا یہ جو پوری کائنات دیکھ رہے ہیں آپ آسمانوں میں، اس گیلیکسی میں مختلف ستارے سیارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری یہ جو دھرتی ہے، یہ دھرتی بھی ایک ستارہ ہے، یہ بھی دور سے چمکتا ہے، لیکن ان کی چمک ذاتی نہیں ہے۔ ان کو روشنی جو مل رہی ہے وہ کسی کو چاند کے ذریعے، کسی کو دوسرے بڑے ستارے کے ذریعے، لیکن سب کو روشنی جو مل رہی ہے وہ ایک سورج کے ذریعے، ایک شمس کے ذریعے، ایک شمس، ایک شمس، ایک شمس۔ میرے پاس اتنا کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کو گناتا قرآن میں کتنے شمس بیان کیے گئے ہیں۔ چلے میں ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو، بڑی عجیب سی بات ہے قرآن میں۔ اب میں دو شمس آپ کو دکھاتا ہوں قرآن کے۔ ایک شمس میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا، مجھے قسم ہے اس سورج کی اور اس کے جبین منور سے پھوٹنے والے نور کی، اور اس قمر کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ہے ایک سورج۔ دوسرا سورج دکھاؤ، یہ سورج آگے، چاند پیچھے تو وہی چلتا ہے تو پیچھے پیچھے آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سورج آگے، چاند پیچھے، ٹھیک ہے؟ پھر سنیں، لشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، پکڑتا وہ ہے جو پیچھے چلتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس سورہ میں اللہ نے ایک سورج دکھایا جو چاند کے پیچھے چلتا ہے، ایک سورج وہاں دکھایا جس کے پیچھے چاند چلتا ہے۔ اگر یوں بھی سمجھ میں نہ آئے تو جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا، ارشاد ہوا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق بھی ایک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے جتنا بھی نظام شمسی بنایا ہے وہ ایک سورج سے سب کچھ لیتا ہے، اور سورج صرف چمکتا
شیعیان متقیان اہل بیت کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، میں سب کی بج رہی ہے. صلوات علی محمد جی. شمس الشموس، سورج ایک نہیں، جتنے بھی سورج ہیں سب کا سورج، یعنی جتنے بھی سورج ہیں ان سب کو نور دینے والا، روشنی دینے والا سورج مشرق ہے. جو فرمائی شمس الشموس جسے کہا گیا. آج کل میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ سورج صرف ایک کے لیے نہیں دھڑکتا چمکتا؟ کس کے لیے؟ صرف شیعوں کے لیے، صرف مومنین کے لیے، صرف سیدوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. ہاں دل کا جڑا اچھا سب کے لیے، ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سورج صفت کی طرح، اب صفت مصطفیٰ کی طرح عالمگیر ہے. جس طرح مصطفیٰ رحمت ہے کائنات کے لیے، سورج بھی رحمت ہے کائنات کے لیے. جو سورج کے لیے رحمت بن کے آ جائے اس کو کہتے ہیں امام رضا. عجیب سی روایت ہے، مہجت البیضاء سے پڑھتا ہوں. اس چیز کا تعلق یہاں پاکستان سے کتنے ہیں، ہندوستان والے بھی میرے بچے ہیں، ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے. میں معذرت کرتے ہوئے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں. یہ روایت مہجت البیضاء دوسری جلد میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. اب روایت پڑھتا ہوں، عجیب روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابو اسماعیل السندی سمعت بالسند ان للہ حجت فی العرب فخرجت من السند فدللت علی علی رضا علیہ السلام فما عرفت اللغة العربية فكلمته بالسندية فأجابني بالسندي أحسن مني فسألتهم كيف تعلمون السندية؟ قال نحن أهل البيت نعلم لغات السماوات والأرضين. دنیا دی اوکھی زبان سندھی کی میں بولے نہ پائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو اسماعیل سندھی کہتا ہے میں نے سندھ میں سنا تھا کہ ابھی بھی حجت خدا کوئی ہے، تو میں وہاں سے سندھ سے چلا اور سیدھے امام رضا کے پاس پہنچا، اور مجھے عربی نہیں آتی تھی تو میں سندھی میں امام سے بات کرنے لگا. تو امام نے مجھ سے جو سندھی میں بات کی تو مجھ سے اچھی سندھی بول رہا تھا. تو میں نے پوچھا مولا تو بڑی اوکھی زبان ہے بھائی، ٹھیک ہے ہاں آپ کو کیسے آ گئی؟ تو امام فرماتا ہے نہیں میں تو ساری زبانیں جانتا ہوں، سب سے بڑی زبان ہے دل کی زبان جو یہاں سے بولی نہیں جاتی. یہ وہ امام ہے جو یہاں والی زبان بھی سنتا ہے. اچھا جواب بھی دیتا ہے. اگر اس میں دخول پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہہ دیا کہ تو سلام کرتے ہیں، تو ہم سے باتیں بھی کرتا ہے، تو جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم لوگ قاصر ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ تیرے سلام کا جواب نہیں سن پاتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کریم امام اتنا کریم ہے کہ جو زبانوں کا محتاج نہیں، زبانیں اس کی محتاج ہے. کچھ نہ بھی بولو تو بھی سنتا ہے، اتنا کریم ہے. جہاں میں جس آیت کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، زیادہ زحمت نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ آپ کے لوں گا کیونکہ اس بات کو، اس آیت کو مکمل ہو جانے دیں. معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اول الامر تو طے ہو گیا کہ کون ہے. امام رضا فرماتے ہیں نحن اہل البیت، ہم آل محمد ہیں اول الامر. اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، جو امر کے مالک ہیں ان کی اطاعت کرو.
کہ اللہ نے ایک طرف کہہ دیا لیکن اپوزیشن گروپ کے بغیر تو حکومتیں نہیں چلتی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں سب سے بہترین اور طاقتور ترین حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اپوزیشن بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے. جتنا اپوزیشن ٹائٹ ہوگا اتنی حکومت بھی ٹائٹ ہوگی. اللہ نے اپنی حکومت دکھا دی کہ دیکھ میری حکومت ہے, اللہ کی اطاعت کر, رسول کی اطاعت کر, اور پھر ہے اولو الامر یعنی آل محمد. ٹھیک, تو اب کس کی اطاعت نہ کریں؟ چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی فہرست دکھاتا ہوں قرآن سے کہ جو قرآن نے منع کیا کہ خبردار ان کے پیچھے نہ بھاگنا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تطع المشرکین, مشرک کہا ہے, یشرک نہیں کہا. مشرک وہ لفظ ہے جو زمان و مکان سے عاری ہے, اور زیادہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو اس سے ماضی بہت اچھے طریقے سے قریب رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا تطع المشرکین, جو پرانے مشرک ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. شاید میں بات واضح کر سکوں, جو پرانے مشرک ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بھی ٹائم چلا جائے گا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ فرماتا ہے خبردار, پوری توجہ چاہو, خبردار مشرک کی اطاعت نہ کرنا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, خبردار منافقوں کی بھی اطاعت نہ کرنا. سارے سیئے فائل کے, اور یہ فائل تب ہوتا ہے جب اس نے پرانے زمانے میں کچھ کیا ہو. پرانے زمانے میں اللہ فرماتا ہے مشرک کی اطاعت نہ کرنا. معلوم ہوا جو پرانا مشرک ہے اسے ہم اپنی زبان میں پرانا پاپی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لا تطع المشرکین, خبردار جو پرانا مشرک ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. مشرک اس نے شرک چاہے 40 منٹ کیا ہو یا 40 سال کیا ہو, بحث اس سے نہیں ہے, لیکن اس کی اطاعت نہ کرنا. توجہ فرمائی آپ نے, کافر کی اطاعت نہ کرنا, منافق کی اطاعت نہ کرنا. اور کریں سنا اجازت, بڑی عجیب آیت ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار عالموں کی اطاعت کرنا جو لا یعلمون کے دائرے میں آتے ہیں, ان کی اطاعت. عالم کون ہے؟ بہت ہی سمپل اور سادہ سی مثال. کیا کروں میں سمجھا یہ پڑھانے کے لیے آیا ہے, کام کروانے کے لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پڑھ کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا دن ہے اس وجہ سے تھوڑے سا زور سے نہیں مار پا رہے. عالم بہت ہی سمپل اور سادہ سی مثال ہے. عالم اسے کہتے ہیں آج بڑا عالم ہے, کیوں؟ جو پوچھو بتاتا ہے. غور کریں بیٹا میری طرف توجہ, ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں اپنے علاقوں میں, اچھا دیکھیں میری طرف توجہ کرو, کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں اپنے علاقوں میں ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے. کیسے کہ جو پوچھو بتاتا ہے. معلوم ہوا جو بتائے وہ عالم, جو پوچھے وہ جاہل. نہیں سمجھا بھائی, 1438 سال سے یہی تو ہم سب پیٹتے آ رہے ہیں. جنہوں نے بتایا ان کی پیروی کرنا, جنہوں نے پوچھا ان کو نہ پوچھنا. إِنَّا جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاہل کے پیچھے نہ چلتا. جاہل کیا ہے؟ دیکھیں آپ علماء ہیں, علم کی بہت ساری قسمیں ہیں, اب ان سارے قسموں کو تو بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک دو اشارتاً عرض کیے دیتا ہوں. ایک ہے علم کسبی. علم کسبی کیا ہے؟ میں نے آپ سے سیکھا, آپ نے کسی بزرگ سے سیکھا, اس بزرگ نے کسی اور سے سیکھا, چلتے چلتے محور و منبع علم امام رضا جو عالم محمد.
ٹھیک ہے، یعنی ایک تسلسل ہے علم کسبی میں، اور علم کسبی وہ ہوتا ہے جو ذاتی نہیں ہے۔ دوسرا ہے علم وہابی۔ علم وہابی کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا، وہابی وہ اسے فطری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہابی وہ کہ جو بچہ پیدا ہوا، بچہ رویا، ٹھیک ہے، یہ رونا کس نے سکھایا؟ نانی نے۔ اور دودھ چاہیے تو رونا پڑے گا، ٹھیک ہے، شیر چاہیے رونا پڑے گا، یہ کس نے؟ نانی نے سکھایا، دادی نے سکھایا؟ کریں، یہ وہابی ہے۔ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے اس کے کہ کچھ چاہیے تو رونا پڑے گا، یعنی رونے پر رزق ملتا ہے، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ علم ہے، اور یہ علم وہابی اور فطری ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں ہوتی ہیں نا اپنے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں سب میں مرغیاں ہوتی ہیں، اور انڈے بھی دیتی ہیں، سب کے یہاں دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے یہاں نہیں دیتی، نہیں، سب کے یہاں مرغیاں انڈے دیتی ہیں۔ اچھا، ان میں بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جو یعنی ریموٹ کنٹرول پر ہے، جو آپ لوگ 9,500 تومن کی 1 کلو لے کے کھاتے ہیں۔ اچھا، آپ سب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہے مرغ رضوی اور دوسری ہے غیر رضوی، ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا یہ انڈے والی نہیں ہے، انڈے والی برائلر اور ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو انڈے دیتی ہے وہ انڈے دینے کے لیے اس کو بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے ٹائم سے دیتی ہے، ایک بیفور ٹائم دیتی ہے۔ جو بیفور ٹائم دیتی ہے اس پر ریڈ کلر کی مہریں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جلدی ایکسپائر ہو جائے گا، جلدی کھا لو۔ دیکھیں نا آپ کے دکان پہ انڈے رکھے ہوئے، ان پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم لوگ سب جس علاقے کے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں معروف اور معمول ہیں۔ 20-21 دن انڈا مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد 20-21 دن کے بعد وہ انڈا بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو علم وہابی یا فطری کی مثال دینا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ ہوا کیا؟ اب اس مثال میں کسی کو گھبرانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ مچھر سے مثال دے شرمائندہ نہیں ہے کہ میں مرغی دیکھ بھی شرماؤں، ٹھیک ہے۔ تو مرغی کے انڈوں کے ساتھ کسی نے ایک بطخ کا انڈا بھی، جب ٹائم پورا ہوا، جب ظاہر ہوئے، کلاس سے باہر نکلے تو سارے الگ، ایک الگ۔ اس الگ کو اور آسان کرتا، ایک وکھرا ہے اور باقی الگ ہے، ٹھیک ہے، ایک نرالا ہے۔ اب وہ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب چلے باقیوں کی رفتار جدا، ایک کی رفتار جدا، باقیوں کی گفتار جدا، ایک کی گفتار جدا، ہے کیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ کون تاریخوں کی طرف جاتا ہے۔ گرمی سب کو برابر ملی، کلاس سب کی ایک تھی، لیکن راز کیا ہے کہ باقیوں کی فطرت الگ ہے، ایک کی فطرت الگ ہے۔ باقی کچھ اور بولتے ہیں، ایک کچھ اور بولتا ہے۔ باقی چلتے کسی اور انداز میں ہے، ایک چلتا کسی اور انداز میں ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب نظر آیا، ہوا کا جھونکا جو چلا تو جس کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، ہوا نے اس کو اٹھا کے پانی میں دے مارا تو وہ ڈوبنے لگا، کیونکہ اس کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، اس کی فطرت میں ڈوبنا تھا۔
بھائی 1438 سال سے ہم بھی یہی سمجھاتے آ رہے ہیں، جو خود نہ تیر سکے وہ تمہیں ڈوبنے سے کیا بچائے گا؟ تھوڑا سا ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ بس وہ جس کی فطرت میں تیرنا نہیں تھا، وہ پانی میں جو گرا تو اچانک وہ ساتھی اب ساتھی کو عربی میں جا کے پڑھنا کہ کیا کہتے ہیں، وہ ساتھی جو اس کے ساتھ آیا تھا اس کی فطرت میں تیرنا تھا، وہ پانی میں بہ کر کود پڑا۔ اب اس کے فطرت میں صرف تیرنا نہیں تھا، مشکل کشائی بھی تھی، بچانا بھی تھا۔ اس نے پر کا سہارا دیا، ڈوبنے کو کنارے پہ لگایا۔ ڈوبنے والا ہانپتے اپنے جیسوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہوتی ہے فطرت۔ تو یاد رکھیے گا، خبردار، عالم کی اطاعت کیجئے گا، جاہل کی اطاعت نہ کیجئے گا۔ چھوٹی سی ایک فہرست ہے، اسی کے ساتھ مختصر کرتا ہوں، باقی اور جگہ نہیں جاتا۔ سورہ قلم کے شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطیعوا اللہ اللہ فی المہین حماز مشاء بنمیم۔ خبردار، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا، جو کم ظرف ہے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا، مہین جو کم ظرف ہے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا، معتدل جو حد سے بڑھ جائے باتوں میں یا نمازوں میں، باتوں میں بڑھ جائے یا نمازوں میں آگے بڑھ جائے، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اسیم گناہگار، اسم سے اسیم گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ پتہ چلا اطاعت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ اسیم کی اطاعت، گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، جو ادھر کی ادھر پہنچائے۔ بہت سو میں عادت ہے یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں، فوراً ٹھک سے پہنچا دیا۔ یہ صبح سو رہا تھا، یہ نماز پہ نہیں پہنچا، تو جماعت چل رہی تھی تو تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ لوگ گن رہے تھے تو تم نے بھی تو جماعت نہیں پڑھی، بچوں کو پھنسانے کے لیے۔ خیر، وہ تہجد سے پہلے فجر پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حماز مشاء بنمیم، جو چغل خوریاں کرتا ہے اس کی بھی بات نہ ماننا، اس کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ اب میں فہرست گنا کے آخر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کافروں کی اطاعت نہ کرنا، مشرکوں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، جاہلوں کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، دو کو لڑانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، کمزرس کی اطاعت نہ کرنا۔ توجہ ہے؟ دو کو لڑانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، چغل خوریاں کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ سورہ قلم پھر سنیے گا، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس کے آسان اور اچھے لفظ اور پیارے لفظوں میں یہ دینا چاہتا ہوں، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور جس کے بعد اگر پتہ نہ ہو اس کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ جہاں پہ آگے لوگ کہیں گے یہ میرا ہے، وہ کہے میرا ہے، وہ کہے میرا ہے۔ 104 سوال کیے ہیں منبر مصطفیٰ پر بیٹھنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر علی مرتضیٰ نے سقیفہ کے بعد 104 سوال کیے، اور سب نے میرے مرشد نے یہ کہا، انشدکم باللہ انشدکم باللہ انشدکم باللہ،
وانشدکم باللہ فیکم عہد بنکاح غیری، میرے علاوہ ہے کوئی نکاح تھا کارورا؟ تو آئی اس کے نکاح کا پتہ نہیں ہے، اس کے دین کا کیا خاک پتہ ہوگا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا کریم ملا ہے کہ جس کے ٹکڑوں پر لوگ آتے ہیں، زائرین آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ امام رضا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا سوال کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جیسا امام چلتا ہی ہمارے مشورے سے ہے، جبکہ ہم اس قابل، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ امام کے روزے میں سر اٹھا کر جاؤں، لیکن وہ پھر بھی اتنا کریم ہے۔ اعلموا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، قیامت تک تیرے اور میرے عمل کو دیکھ رہا ہے رضا، میں اپنا عمل بھی دیکھوں۔ کربلا کتنے گئے ہیں آپ میں سے؟ حسین کے ساتھ سونے والوں میں سے ایک کا نام ہے ابراہیم المجاہد۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہے جس کو حسین سلام کا جواب دیتا تھا اور لوگ بھی سنتے تھے۔ کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں لیا مشہد سے، بس اتنا اگر ہو جائے، ایک مرتبہ تیرے کانوں میں آواز آ جائے، بسم اللہ میرا بیٹا تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ جب تمہیں غریب کوس سلام کا جواب دے اور تو سن، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہوں، خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، کہ مومنین کی دعائیں میرے اور ہم طالب علموں کے ذمے ہیں، پروردگارہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جناب آئے توحیدی کے مریضوں کو شفاء کلیہ کامل عنایت فرما، پروردگارہ جن طلاب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور تعاون کیا ہے دامِ درم لحاظ سے، پروردگار عالم تمام طلاب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت کا، عالم آل محمد کے صدقے پروردگار ہمیں صحیح معنی میں طالب علم ہونے کی توفیق عنایت فرما، اپنے اساتذہ کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا وہ پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی بڑے شاگرد تھے، وہ کیا نام تھا؟ ابو حنیفہ بلا نام نہیں لینا چاہتا تھا، کا نام دلوا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اساتذہ کی عزت نہیں کرتا پھر وہ ویسا ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے میں خداوند کریم آج کی شب کے صدقے میں ہم تمام طالب علموں کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو زائرین اس شب امام کے مہمان ہیں، خدایا ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف امام کے مہمان نہیں ہیں، وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، کریمہ اہل بیت سیدہ فاطمہ معصومہ تم اور جناب سیدہ نجمہ خاتون کے مہمان ہیں، پروردگارہ ان زائرین اور ہم تمام طلاب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، رہبر معظم قائد محترم کا سایہ اور ہمارے جتنے بھی علماء، قائدین، رہنما، رہبر جتنے بھی ہیں پروردگارہ ان تمام علماء رہبران کا سایہ ہمارے سر قائم و دائم فرما، پروردگارہ اس دولت کریمہ پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت کا امام رضا کے بابا کے بے گناہ قید کا واسطہ ہے، سیدہ کریمہ اہل بیت کے بابا کے بے گناہ قید کا واسطہ، جو ہمارے طلاب، جو ہمارے علماء اور جو بھی مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں، پروردگارہ انہیں رہائی عنایت فرما، جو ہمارے طالب علم
میرے ذہنوں میں ہے، پروردگارہ مشکلات میں ہیں، خدایا ان کو ان مشکلات سے آزاد فرما۔ شہزادی کونین کا واسطہ جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرما، اور جو ہمارے مومنین بارڈر پر پھنسے ہوئے ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی، اس پیشی کا، فاطمہ کے 4 گھنٹوں کا اور زینب کے 9 گھنٹوں کا واسطہ، جن کو دروازوں پر کھڑا کیا گیا خدایا ہمارے زائرین کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کو جلد از جلد جہاد معصومین کی زیارت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار کے ساتھ معشوق